أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر الآية۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے، اور یہ قرآن کریم انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک پیغام ہے، ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے۔ اور
اگر تم رمضان کے مہینے کو پالو تو روزہ رکھو، اور اگر کوئی بیمار ہے یعنی ایسی بیماری جس میں اپنی ذات کی ہلاکت کا اندیشہ ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہے، ماہر حاذق ڈاکٹر روزہ رکھنے کو مضر بتاویں تو پھر اس وقت روزہ نہ رکھے، جب صحت یاب ہو جاوے اس وقت تو روزہ رکھے۔ یا کوئی سفر میں ہے تو سفر کے موقع پر روزہ نہ رکھے۔ اب اس میں آیت کریمہ کا پہلا جز جو ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا، لہذا امت مسلمہ کو اس آیت کریمہ کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کی طرف رغبت دلاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کی جائے۔ رمضان کیسے گزارے؟ تو کہ اول تو ہر حال میں روزہ رکھیں، اور جیسے حلال چیزوں کے کھانے پینے اور استعمال سے اپنے آپ کو بچایا ہے روزے میں، ایسے ہی حرام، ممنوعات اور معصیت سے بھی اپنے آپ کو بچاوے، تو یہ صحیح معنوں میں روزہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اوپر کی آیت کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، چاہے رمضان کے نہیں تھے، کسی امت کے لیے محرم کے تھے، کسی کے اور روزے تھے، رمضان کی خصوصیت اس امت کی ہے، لیکن اللہ یوں کہہ رہے کہ تم پر فرض کیے گئے ایسے جیسے اگلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ پھر آگے روزے کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں تقوی ملے، پرہیزگاری ملے، پاکیزگی ملے۔ اب ظاہر بات ہے ایک کپڑا ہے جو گندا ہے، میلا ہے، کچیلا ہے، اسے صاف کرنے کے لیے ناپاک پانی کا استعمال کیا جاوے، کپڑا صاف ہوگا لیکن ناپاکی آوے گی، تو کپڑا پاک نہیں ہوا، ناپاک ہو گیا۔ ایسے ہی روزوں سے بدن میں جو خرابیاں ہیں جسمانی اعتبار سے وہ ضرور دور ہوگی، لیکن روحانیت کے اعتبار سے جو خرابیاں دور ہونی ہیں وہ معصیت کے تلبس سے اور معصیت کے وقوع سے، گناہ میں اپنے آپ کو ڈالنے کی وجہ سے وہ خرابیاں دور نہیں ہوگی۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں پورے روزے، پوری نماز،
پوری تراویح اور دیگر اعمال کے وقوع کے باوجود ختم رمضان کے بعد اکثریت جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل اور نشانی ہوئی کہ مبارک مہینہ جیسے گزارنا چاہیے ویسے نہیں گزرا، معصیت کا وقوع ہوتا رہا، گناہ کے ساتھ تلبس ہوتا رہا. تو جسمانیت کے اعتبار سے جو فوائد حاصل ہونے تھے ہو گئے، اور روحانیت کے اعتبار سے جو فوائد حاصل ہونے ہیں وہ نہیں ہوئے. لہذا رمضان گزارنے کا پہلا شروع یہ ہے کہ ہم رمضان کو جیسے عبادتوں کے ساتھ گزارتے ہیں ویسے ہی معصیت سے اجتناب کے ساتھ گزاریں. مولانا قمر الزمان صاحب زید مصدہم مددہ العالیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اپنے بدن کی جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیاں لے رہا ہے، ٹانک استعمال کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں ممنوعات کو بھی استعمال کر لیوے. جیسے بیمار کو بہت سی چیزیں منع کی جاتی ہیں، اگر ممنوعات کو استعمال کر لیوے تو دوائیاں اثر نہیں کرے گی. اور ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ اگر زہر کا ایک تینکا استعمال کر لیوے، حالانکہ وہ بدن کی صحت کے لیے اور بدن کی حفاظت کے لیے قیمتی دوائیاں استعمال کرتا ہے، ٹونک استعمال کرتا ہے، لیکن ایک قطرہ اگر اس نے زہر کا استعمال کیا تو بتاؤ مؤثر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، اثر انداز زہر ہوگا. تو حضرت فرماتے تھے کہ زہر سے زیادہ خطرناک اثر انداز معصیت اور گناہ ہے. اس لیے سب سے پہلا تو ہم معصیت سے بچیں. اور اس وقت میں چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کھلا دشمن. اس نے اللہ سے وعدہ کیا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں انسانیت کے پاس اور تیرے بندوں کے پاس اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے آؤں گا اور انہیں گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا. آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. تو لہذا شیطان یہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے راستے اختیار کیا ہوا ہے. ہم جیسے کیسے اولڈ از گولڈ، جو جتنا پرانا اتنا ہی سونا. ہم کوئی کام کروانا چاہتے تو پرانے آدمی کو، پرانا ڈاکٹر، پرانا وکیل، پرانا کاریگر، پرانا انجینئر، پرانا فلاں، دیکھیں یہ پرانا ہے، تجربہ کار ہے، اس کے کام میں غلطی کا احتمال نہیں ہے. تو پرانا شیطان یہ اپنی شیطانیت میں بڑھتا گیا. اب اس کے پاس نورانی داؤ ہے، نورانی داؤ، اور بہت سارے نورانی داؤ سے انسان کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے میری درخواست ہے مبارک مہینے میں موبائل کا استعمال چھوڑ دیا جاوے. اس موبائل میں بہت سارے اچھے بیانات میں شیطان نے ان بیانات کو مستورات کی، لیڈیز کی تصاویر کے ساتھ بیان کرنے والا جو بیان کرتا ہے، اس بیان کے الفاظ کے ساتھ
اس الفاظ کی ترجمانی ان تصاویر سے کی جا رہی ہے. جیسے بیان کرنے والا بولتا ہے کہ آج کل عورتیں ننگی ہو گئی ہیں، تو یہ ننگی تصویر، برہنہ تصویر چسپا کرتے ہیں جا کے اس لفظ کی ترجمانی ہو. تو اس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میری ایک درخواست ہے ان بیانوں کو بنانے والے انسانیت اور بیانوں کو بنانے والے مسلمانوں سے کہ آپ بیان کو اصل موضوع پر رہنے دیویں، بیانوں کے ساتھ دوسرے تصاویر چسپا نہ کریں. بہت سی نظموں کے ساتھ مستورات کے لیڈیز کے فوٹو چسپا کیے جاتے ہیں. بہت سے نعت اور نظم اور نہ جانے کیسے کیسی چیزوں کے ساتھ، شعر و شاعری کے ساتھ یہ فوٹو چسپا کیے جاتے ہیں. تو یہ نہ کیا جاوے. اور بہت سے لوگ انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے اسلامک سیریل، جیسے اس وقت میں ترکی سے چلا ہے خلافت عثمانیہ کے نام، تو یہ سیریل سراسر تاریخ کے الفاظ کی مخالفت ہیں. تاریخ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پھر جن انسانوں کو اس میں استعمال کیا گیا ہے، جب ہم تاریخ کے اوراق کو الٹائیں گے، تاریخ کے اوراق پر نظر جائے گی، تو ہمارے ذہنوں میں ان انسانیت کے تصور آ جائیں گے اور حقیقی صحابہ کی تصورات ہمارے ذہنوں سے نکل جائیں گے. تو میری رائے یہ ہے کہ موبائل کا استعمال بالکل نہ کریں، یا یہ کہ کرنا ہی ہے تو پھر شیڈیول بنائیں. بغیر شیڈیول کے آپ کام اچھا نہیں کر پائیں گے. موبائل ایک ایسا اس زمانے کا فتنہ ہے کہ جس میں اچھے خاصے لوگ مبتلا ہو کر اعمال سے دور ہو گئے ہیں. لہذا میری رائے ہے کہ شیڈیول بنائیں. اس میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ موبائل کا رکھیں. آپ کا شیڈیول آپ اپنے گروپ میں ڈالیں کہ بھئی میں فلاں وقت سے فلاں وقت تک موبائل کا استعمال کروں گا، اس کے علاوہ پورا رمضان میں موبائل کا استعمال دوسرے وقت میں نہیں کروں گا. تو اس سے آپ بہت ساری عبادتوں میں لگ سکتے ہیں اور بہت سارے گناہ سے آپ اجتناب کر سکتے ہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ ایک تو یہ کام کرے کہ روزہ اس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب نہ ہو، اور گناہ کے ارتکاب کے بچنے کے لیے موبائل کا استعمال یا تو بالکل نہ کیا جاوے، یا یہ کہ ایک شیڈیول بنا کر ایک متعینہ وقت میں بقدر ضرورت استعمال کیا جاوے. دوسری بات یہ ہے، جیسے میں کہنے جا رہا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اتارا گیا، تو اس میں زیادہ تر قرآن کریم کی تلاوت کی جاوے. اور قرآن کریم کی تلاوت صحت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ کی جاوے. اگر ہم قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کسی عالم حافظ کے پاس، جو ہمارے گھر میں ہو، اس وقت چونکہ لاک ڈاؤن ہے اس لیے اس کے سیکھنے سکھانے کے لیے کوئی مدرسہ قائم نہ کرے، کسی جگہ بھیڑ بھاڑ جمع نہ کرے. اپنے گھر میں اگر ہمارا بچہ مکتب میں پڑھتا ہے، صحیح قرآن اسے پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تو بچے کے پاس سیکھے. ہمارے گھر میں کوئی عالم حافظ ہے، اسے سیکھے. ہماری اہلیہ اگر قرآن پڑھی ہوئی تو اسے سیکھے. شوہر پڑھا ہوا ہے تو بیوی اسے سیکھے. قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھے اور خوب قرآن کریم کی تلاوت کرے. دوسری بات میں جو کہہ رہا ہوں، جو کہ بھئی بہت سارے حفاظ اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہیں تراویح پڑھانے جانے والے نہیں ہیں. تو سب سے پہلے ان حفاظ کو میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حفاظ اپنا قرآن کریم کا دور چالو رکھے. یہ دور سنت ہے.
حضرت جبریل امین علیہ السلام رمضان میں پیارے آقا کا قرآن سنتے تھے اور پیارے آقا قرآن سناتے تھے، تو سننے سنانے کا دور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ لہذا اپنا دور نہ چھوڑے، گھر ہی میں رہ کر امی کو سناوے، ابا کو سناوے، بھائی کو سناوے، بہن کو سناوے، دادا کو سناوے، نانا کو سناوے۔ گھر میں کوئی ہے یا اگر محلے میں 2 حافظ کسی ایک جگہ، 2 سے تیسرا نہیں، میری تاکید سمجھ لینا، محلے کا ایک حافظ دوسرا حافظ ایک کسی مکان میں اکٹھا ہو کر 2 حافظ سنا دیویں، اس کا انتظام خود حفاظ کرام کر لیویں۔ اور ان کے والدین سے میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کا قرآن، چونکہ پورے سال میں قرآن کریم کے دور کا یہی ایک وقت ہے، اور اسی رمضان کے مہینے میں قرآن کریم سننے سنانے سے قرآن پکا رہتا ہے، بھول نہیں جاتے۔ اب والدین کی اور ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو قرآن کریم یاد رکھنے کا انتظام کریں۔ پھر میری ان محلے کے مدرسین، علماء، حفاظ اور ذمہ داران، محتمین وغیرہ سے درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے گاؤں کے حفاظ کا یہ نظم بناویں کہ وہ بھی کسی طرح سے قرآن کریم بھول نہ جاوے، اس کے سننے سنانے کی کوئی ترتیب جمع دیویں تاکہ یہ اس سال قرآن ان کا سننے سنانے کا چھوٹ نہ جاوے۔ اور پھر تراویح میں نہیں پڑھنا ہے تو اوابین میں اپنے باپ کو کھڑا کر دیا پیچھے، اور اوابین میں اپنے باپ کو سوا پارہ سنا دیا، گھر میں اپنے بھائیوں کو کھڑا کر دیا اوابین میں، ان کو سنا دیا۔ اوابین میں قرآن کریم کا سننے سنانے کا رواج ڈالیں تاکہ قرآن بھول نہ جاوے۔ تو ایک بات میں نے کہی، رمضان روزوں کے ساتھ گزرے، گناہوں کے اجتناب کے ساتھ۔ دوسرا، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ گزرے، صحت کے ساتھ سیکھنا سکھانا ہو، حفاظ کرام دور کریں۔ اور تیسری بات جو میری ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن میں ہمیں بہت اچھا وقت، بہت اچھا موقع ہے، ہم گھر سے باہر نکلنے والے نہیں ہیں، تو گھروں میں تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کی نمازیں پڑھے، اور کسی وقت میں گھر میں ورد، تسبیحات کا ذکر، کوئی سی بھی تسبیح، دعائیں، اور گھر کے تمام افراد کو لے کر اجتماعی دعا کریں۔ پوری دنیا سے یہ وبا، یہ بلا، یہ مصیبت ٹلے، اور جس گناہ پر یہ وبا آئی ہے، میری سمجھ کے اعتبار سے یہ وبا جو آئی ہے، خاص کر 1-2 گناہ جو میری سمجھ میں آئے میں آپ کو نشاندہی کروں۔ میری سمجھ کے اعتبار سے، میں کوئی اتنا بڑا صوفی اور ولی اور یہ وہ نہیں، میں تو ایک ناپاک آدمی ہوں، خنجر سے بھی گیا گزرا آدمی ہوں، لیکن حضرت کے ایما پر، حضرت کے اسرار پر میں نے چند کلمات کہے ہیں، تو میری سمجھ میں یہ ایک بات آ رہی ہے کہ یہ وبا جو آئی ہے، ایک تو بے حیائی سے آئی ہے، عریانیت سے آئی ہے۔ لہذا اب ہم عریانیت کو، بے حیائی کو، بے شرمی کو ہم چھوڑیں۔ آج دنیا میں بے حیائی، عریانیت اتنی عام ہو چکی ہے، حاشا وکلا، العیاذ باللہ۔ خود زمین پناہ مانگ رہی ہے، زمین یہ کہہ رہے کہ یا اللہ آرڈر دے تو میں پھٹوں اور ان ڈنگوں کو میں اپنے اندر لے لوں، لیکن رحیم کریم ذات نے صرف ایک ابھی تنبیہ کا کوڑا چلایا ہے کہ میرے بندو سنبھل جاؤ۔ اس عریانیت کو، اللہ کو سب سے زیادہ غصہ بے حیائی، بے شرمی پر آتا ہے، ایک اس پر۔ دوسرا، مسلمانوں میں سودی کاروبار یہ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اچھے خاصے لوگ سود جس کو ہم بیاج بولتے ہیں اس کا لینا شروع ہو چکا ہے، بیاج۔ تو اس پر تو اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے وعیدات ہیں جو مختلف علماء کے ذریعہ سے آپ کے پاس پہنچتے رہیں گے۔ اور تیسرا ہے ظلم و ستم۔ ظلم کا مطلب کسی کو مارنا نہیں ہے، بلکہ ظلم کا مطلب حق والے کا حق چھیننا، اس کو بھی، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، کسی کا حق چھیننا، کسی کا حق نہ دینا۔ آج تاجر ظالم ہے، آج اور آج وکیل ظالم ہے، ڈاکٹر ظالم ہے، جو جس شعبے میں ہے وہ اپنے شعبے کا، بلکہ شوہر، بیوی، بچے اکثر ان کے حقوق کی ادائیگی کے نہ کرنے کے ظالم ہیں۔ تو ظلم پر بھی اللہ قہر نازل کرتا ہے۔ تو یہ 2-3 گناہ ہے جس پر یہ میری سمجھ کے اعتبار سے وبا آئی ہے، تو لہذا ہم ان گناہ کا ارتکاب بالکل چھوڑیں، اور دعاؤں میں یہ لفظ کہیں، یا اللہ جس معصیت کے وقوع پر تو نے یہ وبا بلا نازل کی ہے، اس معصیت اور اس گناہ کے چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس گناہ کی طرف ہمارے ذہن کو منتقل فرما تاکہ ہم اس گناہ کو چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی کئی باتوں پر مجھے خود کو اور تمام کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ ہمیں تکبر، بڑائی، کبریائی اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات اگر شریعت سنت کے خلاف اس میں ہو تو بندے کی اصلاح فرماوے، اس لیے کہ حدیث پاک میں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اگر کوئی میری طرف جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لہذا آپ مجھے نشاندہی کرے تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کر لی جاوے، تاکہ میں اپنے آپ کو جہنم کا مرتکب نہ بناؤں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔